امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ناستک تھا، ایک شخص جس نے چیلنج کیا کہ جو شخص یہ ثابت کر دے کہ اللہ ہے تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں تم سے اس مدعے پر کل فلاں فلاں وقت اس وقت تم سے بات کروں گا اور میں ثابت کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس نے کہا نہیں کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا، اگر آپ نے ثابت کر دیا تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ جب دوسرا دن آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وقت دیا تھا، جو ٹائم دیا تھا، جو جگہ بتائی تھی کہ فلاں فلاں وقت میں فلاں جگہ پر ہم تم سے بات کریں گے، تو وہ شخص پہلے سے وہ ناستک، وہ دہریائی جا کر پہنچ گیا اس مقام پر، اپنے وقت پر، ٹائم پر پہنچ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر میں لیٹ کر کے پہنچے۔ جب لیٹ پہنچے تو وہ کہنے لگا ارے امام صاحب آپ تو فلاں فلاں ٹائم دیا تھا اور کس ٹائم آ رہے ہیں؟ دوپہر کا ٹائم دیا تھا اور آ رہے ہیں اتنی دیر کے بعد، آپ اپنے وعدے میں ہی سچے نہیں ہیں، آپ کیا ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی ہے جبکہ آپ اپنے وعدے میں خود سچے نہیں ہیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا بھائی کیا بتائیں، آ تو میں ٹائم سے رہا تھا لیکن ہوا یہ کہ میں چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچا، راستے میں ایک دریا پڑا، ایک ندی پڑی اور اس دریا کے کنارے ایک پیڑ لگا ہوا تھا۔ اچانک وہ پیڑ پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گئے اس کے، اور پھر اس سے تختے نکلنا شروع ہو گئے، پٹرے۔ وہ تختوں کی پھر اچانک کشتی اپنے آپ بن گئی اور وہ کشتی پھر پانی میں، دریا میں چلنے لگی، ادھر کی سواری ادھر اور ادھر کی ادھر اتارنے لگی، اور وہی کشتی اپنے آپ لوگوں سے پیسہ بھی وصول کرنے لگی۔ تو وہ دہریائی وہ کہنے لگا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو امام صاحب، اتنا بڑا جھوٹ، کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ بھائی یہ ایک نہ ماننے والی بات آپ بتا رہے ہو کہ ایسا بھی کہاں ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ پیڑ کٹ جائے، پٹرے نکل آئیں اور کشتی بن جائے، اپنے آپ وہ چلنے لگے، اپنے آپ ادھر کی سواری ادھر، ادھر کی ادھر اتارنے لگے اور اپنے آپ پیسہ وصول کرنے لگے، کیسا ہو سکتا ہے ایسے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی ایسا ہی ہے۔ تو کہا میں نہیں مان سکتا کہ اپنے آپ یہ ساری چیزیں ہو جائیں۔ تو کہا بھائی تمہارے منہ فیصلہ ہو گیا، جب ایک کشتی بغیر بنائے نہیں بن سکتی، بغیر بنائے کشتی نہیں بن سکتی، پٹرے نہیں بن سکتے، پٹرے نہیں نکل سکتے، کشتی نہیں بن سکتی، ادھر کی سواری ادھر، ادھر کی ادھر نہیں ہو سکتی، بغیر کشتی کسی کے چلائے کوئی اپنے آپ کشتی پیسے نہیں وصول سکتی جب تک کہ وصولنے والا نہ ہو، تو یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، ساری کائنات کیسے بن گئی؟ کوئی نہ کوئی تو ہے نا جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو وہ اس نے کہا بھائی یہ تو صحیح بات ہے، جب ایک کشتی نہیں، بھائی آپ کسی جگہ پر جائیں، کسی ایسی جگہ پر ایک جنگل میں ایک مکان بنا ہوا دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ مکان کسی نے بنایا نہیں، اپنے آپ بن گیا، تو کوئی مان لے گا؟ بھائی وہ یہی کہے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بغیر بنائے یہ مکان بن ہی نہیں سکتا۔ آپ خود بتائیں جو آپ یہ کپڑا پہنے ہیں، اس کپڑے کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ کیا خیال ہے، کسی نے بنایا ہے کہ اس کپڑے کو، یا یہ اپنے آپ بن گیا؟ اب آپ نے کیا اس بنانے والے کو دیکھا ہے جس نے اس کپڑے کو بنایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بھائی کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے، تو پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ کپڑا کسی نے نہیں بنایا، اپنے آپ بن گیا۔ جب ایک کپڑا بغیر بنائے نہیں بن سکتا، ایک سوئی بغیر بنائے نہیں بن سکتی، تو پھر یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے کیسے اپنے آپ بن سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور وہ ہے تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، پاک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ اپنے بارے میں بتاتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے۔